اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان بٹھا مالکان السلام علیکم۔ آج دن ہے ہفتے کا اور 7 نومبر ہے 2020۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں، پہلے بھی دکھائی ہیں لیکن آج بات تفصیل سے ہوگی اور شاید یہ اتنی زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے اور یہ تقریباً 2-3 حصے بن جائیں اس کے، لیکن میں ابھی اسے مکمل کروں گا اور سارے پروف اس میں ڈالوں گا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بحیثیت میں مسلمان آپ سے جو بات کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہوگا۔ گزارش یہ ہے بھائی جان کہ 2017 میں بیرسٹر ولید اقبال صاحب نے ایک کیس ڈالا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ماحول کے حوالے سے، جس میں ہماری نمائندگی کر رہے تھے جناب محترم محمد شعیب خان نیازی صاحب۔ میں یہ چیزیں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں، لیکن آج پلیز میری یہ گزارش ہے، یہ جو آج میں نے اس کو واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے تو آپ لوگوں نے اس کے پرنٹ ضرور نکلوانے ہیں۔ اب تو مجھے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ پورے پاکستان سے مجھے کال آتی ہے اور اکثر جو ہے وہ ایڈوکیٹ صاحبان ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ چلو الحمدللہ وکلا برادری بھی ہماری ٹیم میں بھی شامل ہے اور ہماری بٹھا برادری میں بھی شامل ہے، تو کیونکہ یہ قانونی باتیں ہیں تو یہ وہ لوگ بہت بخوبی سمجھتے ہیں۔ بیٹا ایسا کرنا کہ 7 منٹ سے اوپر نہیں جانے دینا، 4 بن جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آج میں نے دوستوں کے ساتھ تفصیل سے بات کرنی ہے، تو یہ چیزیں میں بھیجوں گا واٹس ایپ میں۔ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس کیس چلا تو الحمدللہ کوئی ہماری رہنمائی نہیں کی گئی۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو 2 لیٹر دکھائے ہیں نیازی صاحب کے، اس میں انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ ہم 3 مہینے کے لیے بٹھے بند کریں گے اور بٹھوں کو زگ زیگ پر لے کر جائیں گے۔ دوستو آپ کے علاقوں میں ضرور زگ زیگ بنے ہوں گے، ضلع میں ضرور بنا ہوگا۔ زگ زیگ والے سے نہ پوچھیں کہ آپ کے کیا حالات ہیں، آپ ان کو ذرا تھوڑا سا خود واچ کریں کہ ان کے حالات کیا ہیں، کتنے نقصان میں چلے گئے ہیں۔ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے راولپنڈی میں یا اور تقریباً ضلعوں میں، تو جو پکچر میں نے بنائی ہیں تو یہ ساری جو ہے تباہی کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ واٹس ایپ گروپوں میں بھی یہ چیز چلتی رہی ہے کہ فلاں کا اتنا نقصان ہو گیا، فلاں کا اتنا نقصان ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہیں بھائی جان ہمیں زگ زیگ کے خلاف لے کر آئی ہیں اور ہم تن من دھن سے انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک مافیا ہے جس کو بندیا پردھان سپورٹ کر رہی ہے ڈالروں میں، اور میں نے بندیا پردھان کو ٹیلی فون کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ لاوارث صنعت نہیں ہے، تم اس کے ساتھ نہیں کھیل سکو گی، کیونکہ کم و بیش اس کے ساتھ میرے دوستو 2 کروڑ مزدور وابستہ ہے، اور کم سے کم پنجاب میں 21 سے 22 ہزار بٹھا مالکان ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ 2-3 حصے دار بھی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ تباہی کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کوئی ہماری نہیں کی نمائندگی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سموگ کمیشن کا چیئرمین بنا دیا ڈاکٹر پرویز حسن صاحب کو۔ یہ جا کر ڈاکٹر پرویز حسن صاحب سے ملے اور وہاں ان کے بڑ صاحب آئے تھے، جی ہم نے والنٹیئر کر دیا ہے، جبکہ وہاں میٹنگ میں ٹرانسپورٹ بھی آئی تھی، سیمنٹ بھی آئی تھی اور یہ اپنا اسٹیل والے بھی آئے تھے، لیکن ہم نے والنٹیئر کر دیا ہے کیونکہ ہمیں پیسے مل رہے تھے ICI موڈ سے کہ آپ نے بٹھوں کی صنعت کو برباد کس طرح کرنا ہے۔ میں پہلے بھی کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جو ہم لوگ ملے ہیں ان کو
زگزیگ والوں کو، تو انہوں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ 10-15% لوگ کامیاب ہو جائیں گے، 90% لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے دوستوں، میں جو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا صبر سے کام لیں۔ ابھی تو ہم نے صرف ہائی کورٹ میں گئے ہیں، ابھی تو سارے پاکستان سے دوست پوچھ رہے ہیں کہ جگوال صاحب آپ قدم بڑھاؤ، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ابھی روکا ہے۔ وہ اس لیے روکا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر بھوک سے مر جاتا ہے تو اسے زہر سے کیوں مارا جائے۔ ہمیں عدالت عالیہ پر پورا یقین ہے، جو ہماری پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، یہ تو لوگ کہہ رہے تھے جی وہ ختم ہو گئی، خارج ہو گئی۔ نہیں دوستو، ہماری پٹیشن ایکسیپٹ ہو چکی ہے اور محکمہ ماحولیات والوں کو بلا لیا گیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو جمعرات والا دن آ رہا ہے، اس میں ہماری ہیرنگ ہے اور ہم عدالت عالیہ سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فتح دے گا۔ تو بات کر رہے تھے ہم ڈاکٹر پرویز حسن صاحب کی، جہاں یہ والنٹیئر کرتے رہے ہیں۔ میں اور اپنا چودھری شہد صاحب انصاری ایڈوکیٹ ہیں، ہم ملے تھے ڈاکٹر پرویز حسن سے۔ جب ہم نے جا کر ان سے بات کی، زگزیگ کے حوالے سے تباہی کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا جی آپ پہلے بندے ہیں جو زگزیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نیازی صاحب تو مجھے بلوچستان لے کر گئے ہیں، پنجاب میں لے کر گئے ہیں، KPK میں لے کر گئے ہیں، تو سب بندوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ میں نے کہا حضور عرض یہ ہے کہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، وہاں انہوں نے اپنے بندوں کو سمجھا کر کھڑا کیا ہوا تھا جو لوگ آپ سے ملے ہیں۔ زگزیگ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں میں کوئی چوچا ہوں، آپ مجھے سمجھا رہے ہو۔ میں نے کہا حضور میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی ایک حقائق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب انہوں نے ہمارے کہنے پر جو لکھا وہ یہ لکھا کہ زگزیگ سے علاوہ آپ ادر آپشن میں جا سکتے ہیں، لیکن میرے دوستوں نہیں، ہمارے مہربان دوستوں نے لکھ کر دیا ہم جناب زگزیگ میں ہی جائیں گے، زگزیگ سے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے۔ جب انہوں نے لکھ کر دیا کہ ادر آپشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جب ہم بار بار دفتر میں گئے، ڈی جی انوائرمنٹ سے ملے، تنویر وڑائے سے ملے، اور جو ایک نسیم شاہ ڈائریکٹر تھا، بالکل ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا، تو اب وہاں سیکٹری صاحب پہ تھے، بڑے بھرپور طریقے سے ملے۔ انہوں نے کہا جی آپ سفید دھوئیں پر آ جائیں۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم مارچ میں آپ کو سفید دھواں دیں گے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ سارے پنجاب کو پتہ ہے کہ بارشوں کا انتہا تھا۔ ایک دینا تھا ہم نے ناصر جتوال صاحب کا بٹھا شکر گڑھ سے، اور ایک دینا تھا ہم نے شیخ پورہ سے، لیکن ہم بار بار جاتے رہے، لیکن سلسلہ یہ ہوا کہ بارشوں نے انتہا کر دی، وہ بٹھے نہیں چل سکے، ہم پر زگزیگ مسلط کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد پھر ہم نے احتجاج کیا، جب وہ بٹھے چل گئے ہم نے ان کی جا کر رپورٹیں بنوائیں، رپورٹیں بنوا کر یہ رپورٹیں بھی میں آپ کو سینڈ کرنے لگا ہوں، سینڈ کروں گا۔ تو دوستو یہ رپورٹ ہے، نزدیک کریں بھی کیمرے کو، یہ رپورٹ ہے اس کی جو شیخ پورہ میں ایاز ملک صاحب کا بٹھا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ زگزیگ سے شیخ پورہ والا بٹھا بہتر انداز میں چل رہا ہے۔ اب ایک شکر گڑھ میں بٹھا ہے، اس کی ہم نے یہ لیب کی رپورٹ کرائی، اور وہ تو اپنا زگزیگ سے کئی گنا، سینکڑوں گنا بہتر انداز میں دھواں دے رہا ہے۔ اب جناب ہماری اور ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ہم وزیر صاحب سے بھی ملتے رہے، وزیر صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ اطمینان دلایا، نہیں جی اس دفعہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے بچے نہیں چلیں گے۔ یہ سارا کیا دھرا ہمارے دفتر کا اور آپ کے لوگوں کا ہے۔ آپ ایک بات کو پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے قسم اٹھا کر یہ بات آپ سے شروع کی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈی جی صاحب تھے جو ان سے ملے، انہوں نے کہا آپ ایکسپیریمنٹ کریں۔ ناصر جتوال صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے ڈی جی صاحب سے گزارش کی کہ آپ ناروال میں ٹیلی فون کریں اور انہیں کہیں کہ اب آپ ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنے دیں۔ تو ادھر ایکسپیریمنٹ شروع ہو گئے، اور جو شکر گڑھ میں ہمارے دوست شیخ طارق صاحب کا بٹھا بنا ہے، تو یہ ڈی جی صاحب کے کہنے پر بنا ہے۔ اب جناب
پھر یہ ان کی ملاقات ہوئی دفتر میں، اور پھر جو معاملات چل رہے تھے 2018 سے جو معاملات چل رہے تھے اپنا جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس، تو وہاں انہوں نے پھر لکھ کر دیا، یہ میں ثبوت کے طور پر آپ کو سینڈ کروں گا، یہ دیکھیں بیٹا ذرا، یہ کوئی خدا نہ خواستہ جگوال کی کوئی یہ کاپی نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں۔ اب آرڈر کیا ہیں، اب وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آرڈر یہ ہیں، جج صاحب نے حکم نہیں دیا، ذہن میں رکھیے گا، یہ جو عدالت کے کندھوں پر توپ رکھ کر چلا رہے ہیں انٹرم آرڈر ہے یہ۔ اب جج صاحب یہ اپنا جج صاحب کو جو انہوں نے لکھ کر دیا ہے محکمے نے، 16/9/2020 کو بٹھا مالکان کی ایسوسی ایشن نے اتفاق کیا ہے کہ بٹھے 7/11/20 سے 31/12/20 تک باندھیں گے اور تمام بٹھے زگ زیگ طریقہ کار اپنائیں گے، اور جو بٹھا اس عرصے میں زگ زیگ طریقہ اختیار نہ کرے گا وہ 31/12/20 کے بعد بھی بند رکھیں گے۔ اب جناب انہوں نے عدالت کا سہارا لے کر یہ جناب نوٹس نکلوا دیا محکمے نے، اور ڈی جی صاحب کے بیان آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر بیان دلوائے ہیں کہ 31 کے بعد بھی ہم بٹھوں کو زگ زیگ کرائیں گے اور بٹھوں کو چلانے نہیں دیں گے، جبکہ پاکستان کا آئین کانسٹیٹیوشن آپ کو اپنے کاروبار کرنے کی اجازت دیتا ہے، آزادانہ کاروبار کرنے کی۔ باقی جہاں تک ماحول دوست دھوئے کی بات ہے، ہم ہر صورت تیار ہیں، ہر صورت قانون کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے، ہم ہر صورت سفید دھواں دینے کے پابند ہیں۔ یہ اب رپورٹ ہے، یہ بیٹا انگریزی مجھے نہیں آتی، کمپیریزن رپورٹ، یہ کمپیریزن رپورٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو آج سینڈ کروں گا، جو کہ ایس جی ایس کی لیب ہے جس نے یہ رپورٹ بنا کر دی ہے، یہ کوئی عام لیب نہیں ہے، 154 ملک میں یہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے کوئی بھی عدالت ریفیوز نہیں کرے گی۔ اور اب آتے ہیں جناب اور طرف، یہ معاملے ہمارا جو اب جمعرات کی ہیرنگ ہے، محکمے کو بلایا ہوا ہے، اب بار بار دوست فون کر رہے ہیں مجھے کہ جی یہ کوئی ٹائم ملا ہے، میں ان دوستوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، 4 دن چلا لو گے، 6 دن چلا لو گے، اور یار خدا کے لیے پھر بند کرنا ہے، ہر سال یہی تماشا ہے، ہم نے کینسر کا علاج کرنا ہے، یہ جو کینسر انہوں نے ہمیں لگایا ہے ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ آپ کا بھائی سامنے بیٹھا ہے، کوٹ سرکل سے لے کر پنڈی تک یہ چیلنج کرتا ہے، چند تحصیلوں کے میں نام لوں گا جو اب اس دفعہ آ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور تھوڑا سا فنڈ انہوں نے ہمیں دیا ہے، بہت بھاری قیمت پر ہم نے وکیل کیا ہے، بہت بھاری قیمت پر، اور یہ بھی ایک حقائق ہے کہ اگر ہمارا وکیل اتنا بھاری قیمت والا نہ ہوتا کل ہماری بھی خارج ہو جانی تھی۔ بہودین منڈی سے بھی ایک ہمارے دوست ایڈوکیٹ صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سماعت سنی ہے، جج صاحب اپنے مزاج میں تھے، جب یہ کہا جائے بٹھا ایسوسی ایشن لکھ کر دے رہی ہے، جب ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ وہ خطرناک چیز ہے بٹھا جو ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو میرے دوستو عدلیہ کے ذہن میں بات بٹھائی گئی ہے، سموک کمیشن کے چیئرمین کی وجہ سے فلنٹر کیا ہے وہاں جا کے ہم نے انہیں بتایا ہے کہ یہ بٹھے کتنے خطرناک آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ یار ایک جگوال الحمدللہ اپنی منظر کے قریب آ چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں منظر ملے گی۔ دوسری عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ زگ زیگ پر گئے ہیں اور کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں، تو اتنی جلدی کیا ہے یار؟ بارشیں آ جاتی ہیں، ہمارے بٹھے کچھ دنوں کے لیے رک جاتے ہیں، کچا مال نہیں ہوتا، سردیاں آ جاتی ہیں، ہمارے بٹھے
कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं, तो क्या फिर हम गुजारा नहीं करते? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त कह रहे हैं कि जुलूस निकालेंगे, लेकिन हम अभी मायूस नहीं हैं, अदालत को देख रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर मैं अर्ज़ कर दूं कि आपके जो पुराने सदूर बैठे हैं, जो नियाज़ी साहब के हम नवा हैं, उनसे हाथ बांध कर अर्ज़ कीजिएगा, भाईजान आप अपने बट्ठे ज़िगज़ैग करके कामयाब कर लो, फिर हमसे बात करना। जबकि हम बार बार महकमे से कह रहे हैं कि आप अगर अपना एक मॉडल भट्ठा हर ज़िले में लगा दो, कामयाब करो, हम उस पर चले जाएंगे। लेकिन हमारी यूनियन ने कभी ये नहीं कहा। जब भी उन्होंने बात की है, जब भी भट्ठे वालों के खिलाफ की है, और मैं भट्ठे वालों की अजमत को सलाम करता हूँ कि कोरोना के नाम पर उन्होंने फंड मांगा है, उन्होंने दिल खोल कर फंड दिया है। यार, जिन लोगों के ये ज़मीर हों, कोरोना के नाम पर पैसे खाने वाले हों, एनजीओ से पैसे खाने वाले हों, यार वो आपके प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं? यार, जगवाल किसी प्रेसिडेंट का ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन इतना साथ जरूर दे दो कि आपकी और हमारी ये सनत खुदा के लिए बच जाए। अब दोस्त कह रहे हैं बाहर निकलो। मैं दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने अपने जिलों में सबसे पहले आप अपने बैनर लगाकर, शोएब खान नियाजी हमारा नुमाइंदा नहीं है, हम उसकी कही हुई बात के कायल नहीं है, ना हम मानने के लिए तैयार हैं। जब आप लोग सब लोग अपने बैनर लगा लोगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुझे व्हाट्सएप करना, फिर मैं अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर कॉल करूंगा, दोस्तों को लाहौर एनवायरनमेंट में इकट्ठा करूंगा और अपने मुतालबात सामने रखेंगे कि जनाब, जब एक आदमी के सर का दर्द एक एस्प्रो की गोली से ठीक हो सकता है, तो आप हमारी गर्दन क्यों काटना चाहते हो? किसके कहने पर काटना चाहते हो? ये इनको बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। लेबरें तैयार हैं निकलने के लिए, हमारे दोस्त पूरे पाकिस्तान से तैयार हैं, लेकिन अभी हम अपने दोस्तों को किसी इम्तिहान में नहीं डालेंगे। हाँ, जब ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर डालेंगे। मेरे भाइयों, ये 4 दिन, अब 8 दिन, हफ्ता छोड़ दो आप। हमें कैंसर का इलाज करना है और इसको जड़ से काटना है। अगर एक हफ्ते की इजाज़त मिल जाती है, फिर क्या हो जाएगा? फिर तो बंद करने हैं, फिर ज़िगज़ैग करने हैं। हमारी लड़ाई बंद करने पर नहीं है, हमारी लड़ाई ज़िगज़ैग पर है। हम अपनी मर्जी से देखते हैं, जब हमारे पास काफ़ी माल तादाद इकट्ठा हो गया है, सेल नहीं है, तो वैसे ही हम भट्ठा बंद कर देते हैं। ये कोई इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि हमने कैंसर का इलाज करना है। अब हम एक चीज़ की तरफ और आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मजाक नहीं चल रहा, ये कोई खुदा ना खास्ता मजाक नहीं चल रहा। इसको बेटा ज़रा क्लोज से लें। ये भी नियाजी साहब का लेटर है जो उन्होंने तखमीने बना कर दिए हुए हैं ज़िगज़ैग के लिए। ये भी नियाजी साहब का लेटर है। मेरे दोस्तों, आज मैं ये भी सेंड करूँगा। एक एक चीज़ को और देखिएगा जगवाल कितने फीसद झूठ बोल रहा है, एक एक चीज़ को। और एक चीज़ और, ये जनाब एक व्हाट्सएप चला था ग्रुपों में, शकरगढ़ से मुझे भेजा गया था, मैंने इसे निकलवाया है। ये इंडिया का लेटर है, मेरा नहीं है, इंडिया का है, जिसमें अब सुनिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्ठा जहाज को चलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और कहा है इनका चलना हवा की क्वालिटी पर ख़तरनाक असरात होंगे। ये हिदायत की है कि 5 माहिरीन की टीम तश्कील देकर कोई तरीक़ाकार वज़ा करें जिससे भट्ठा जहाज को चलाना काबिल अमल हो। एक अदालती बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अदेश कुमार गोयल ने की, कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक इस सतह पर मुमकिन न है कि भट्ठा जहाज को चलाने की इजाज़त दी जाए
کوئی دوسرے طریقہ کار وضع کیے جائیں. یہ ادیش کمار انڈیا سے کہہ رہا ہے. اب انڈیا زگ زیگ کو بین کرا رہا ہے اور یہاں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ زگ زیگ ہی چلاؤ، جبکہ بھائی جان بہت معمولی سے خرچے کے ساتھ آپ کا شاورنگ سسٹم. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، بندے دوست کہتے ہیں محترم نیاز صاحب کے، یہ آپ نے آج تک تو بتایا کوئی نہیں. یار میں بار بار کہہ رہا ہوں، جاؤ شکل کر جاؤ. ابھی ایک اور ایکسپیریمنٹ ناصر جتوال صاحب کا ہونے والا ہے، ایک آج ملتان میں ہونے والا ہے. اس کی بھی میں لیب کی رپورٹ بنواؤں گا اور اسی ہفتے میں بناؤں گا. اور میں نے اپنے وکیل صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے 2 رپورٹیں اور ضلعوں کی بھی میں ساتھ لگاؤں گا. ہمارا کیس انشاءاللہ بہت مضبوط ہے. آپ دنوں کو چھوڑ دیں، ویلیشن نہ کریں. ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حکومت کہتی ہے کہ آپ سفید دھواں دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بالکل سفید دھواں دیں گے اور گارنٹی کے ساتھ زگ زیگ سے بہتر دھواں دیں گے. اس کے ساتھ ہی میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اسے بہت زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر جگہ یہ پیغام پہنچ سکے. اور آج میں نے ساری باتیں آپ سے کر دی ہیں. یہ ساری باتوں کے ابھی فوٹو بھی بنا کر یہ میں اپنی جو میں نے سپیچ کی ہے 3 حصوں میں یہ آ جائیں گے. یہ نکلوائیے گا جو جگبال نے کہا ہے اس کا موازنہ کیجئے گا کہ جگبال کی یہ اپنی باتیں ہیں یا واقعی یہ وہ بات کر رہا ہے جو نیازی صاحب نے کہی ہوئی ہیں یا کورٹ کہہ رہے ہیں یا محکمہ کہہ رہا ہے. تو میں جو دوست کہتے ہیں نا باہر نکلو، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے پرانے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے کہیں کہ حضور ہم نیازی کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو زگ زیگ کے خلاف بولنا ہوگا. نہیں چلنا، آپ کا راستہ علیحدہ ہے، ہمارا علیحدہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ضلع اور تحصیل والے اپنے اپنے شہروں میں بینر لگائیں کہ شعیب خان نیازی ہمارے نمائندے نہیں ہیں، نہ ہم ان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہیں، نہ انہوں نے کوئی الیکشن کرایا ہوا ہے. 35 سال سے جو قبضہ جمایا ہوا ہے کوئی جاگیر ہے وراثت سے آ رہی ہے. 35 سال کے بعد 26 کو اکتوبر کو انہوں نے جو اپنی رجسٹریشن کرائی ہے، ان کو میں ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ پہلی پیشی پر ہی انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے. تو الیکشن کرا کے ہیں، ہم انہیں الیکشن کا چیلنج کرتے ہیں. آئیں ہمارے سامنے الیکشن کرائیں. اگر ضرورت پڑی آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا، بینر لگا دیے، مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میرے دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی عدالت کا ماحول بنا ہوا ہے ہمارے خلاف، لیکن انشاءاللہ ہم وہاں سے کیس لیں گے اور انشاءاللہ لیں گے. ہم حق پر ہیں. اس کے بعد اللہ نہ کرے عدالت ہماری نہیں سنتی تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے بالکل سڑکوں پر آنا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا ہر ضلع سے کم 10 گاڑیاں اور تحصیل سے 5 گاڑیاں، ضلع سے 40 آدمی، پنجاب کے پورے ضلع جتنے ہیں 36 ضلع ہیں، 40 آدمی 70 تحصیلیں ہیں، 20 آدمی لے کر انوائرمنٹ کے دفتر پہنچیں گے. جو تاریخ بتائی جائے گی دیکھیں گے، بات بن جائے گی. ہم کوئی نجائز مطالبہ نہیں کر رہے، پاکستان کے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا مطالبہ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے، کیونکہ مجھے پتہ ہے دفتر بکا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، اور ڈالروں میں بکے ہوئے یہ لوگ ہیں، لیکن ہمیں امید ہے عوامی دباؤ کے سامنے کوئی حکومتیں نہیں ٹھہرتی. اگر انہوں نے ہماری بات پھر بھی نہیں مانی تو پھر ہم اپنے لیبروں کے ساتھ انشاءاللہ لاہور پہنچیں گے. انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم نے اس کینسر کا علاج کرنا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. ورنہ میری بات آج کی یاد رکھنا، آپ کی داستان آسمانوں میں بربادی کی لکھی جا چکی ہے.
اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہوگے تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگے۔ اکیلے چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ دوسرا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بے غریبی میں نام پیدا کر۔ اور ایک علامہ اقبال کا اور شعر سن لیں، آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ حافظ۔ امجد جگوال کا سلام ہو۔